اور ابن زیاد کے دربار میں بھی یہی پیغام دیا اور یزید کے دربار میں بھی یہی پیغام دیا. جب یہ بی بی رسن بستہ یزید ابن معاویہ کے دربار میں آپ کو لایا گیا تو 3 دن مسلسل تیاری کے بعد اس نے اپنا دربار سجایا ہوا تھا اور تمام خواص کو پوری اسلامی دنیا سے بلایا تھا، اپنے سارے وزیروں کو، مشیروں کو، سفیروں کو، سرداروں کو، غیر مسلموں کو، یہودیوں اور عیسائیوں کو. کس لیے بلایا؟ تاکہ اپنی فتح کا جشن منا سکے کہ میں نے کس طرح سے محمد اور علی کی بیٹیوں سے علی اور محمد کا بدلہ لیا، اپنے بدر و احد میں مرنے والے مقتولین کا. اس لیے جب بی بی دربار میں داخل ہوئی تو عالم یہ تھا کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. 700 کرسیاں خواص کے لیے لگی ہوئی تھی اور خود یزید کس کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا؟ ایسے عالم میں ثانی زہرا. بس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کس طرح سے علی کی شیر دل بیٹی نے غیور اور باشعور انسانوں تک ذات علی کو پہنچایا، اس نور ولایت کو کیسے پہنچایا. آئیں بیبیوں کے حالے میں آگے بڑھتی چلی گئی. یزید نے جو اہتمام کیا تھا، یزید یہ سوچ رہا تھا کہ 22 دنوں کی یہ تھکی ہوئی بیبیاں اور بچے جنہوں نے مصائب کے پہاڑ برداشت کیے اور کانٹوں بھرے سفر کو طے کرنے کے بعد سر براہنا نامحرموں کی نگاہوں کے تازیانے برداشت کرتے ہوئے بازاروں سے گزرتے ہوئے پتھروں کی بارش میں جب میرے پاس پہنچیں گے رسن بستہ اور جیسے میرا کر و فر اور جاہو جلال دیکھیں گے، یہ سب کے سب بیبیاں بچے میرے سامنے جھک جائیں گے، سجدہ ریز ہوں گے اور ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی اور رحم کی اپیل کریں گے. لیکن اللہ رے جلال زینب بنت علی کس شان سے علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی یزید ابن معاویہ کے دربار میں داخل ہوئی اور صفوں کو چیرتی ہوئی سیدہ آگے بڑھتی چلی گئی اور اپنے لیے جو مقام منتخب کیا وہ یزید کے تخت کا داہنا حصہ. اور جیسی بی بی کھڑی ہوئی آپ کی فوج وہ 84 بیبیاں اور بچے جن میں سے اکثر راستے میں شہید ہو چکے تھے، جلدی سے ان بیبیوں نے ثانی زہرا کی گرد حالہ بنایا. یہ ثانی زہرا کی فوج ہے جس فوج کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی طاغوتی حکومت کو ختم کیا ثانی زہرا نے. جیسی کھڑی ہوئی اب یزید شراب پی رہا ہے اور کیا گستاخیاں کر رہا ہے نہیں بیان کر رہا اور بار بار فخر و مباحات کر رہا ہے اور سینکڑوں افراد خواص اور باقی اس کے ہزاروں سپاہی اور اس کے ساتھی سب سر جھکائے یزید کی تعظیم میں بار بار اپنی زبان سے اس کو یا خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں، کسی زبان سے بار بار ادا ہو رہا ہے یا امیر المومنین، یہ لفظ ادا ہو رہا ہے. یہ یزید کے دربار کا ماحول ہے. ایسے عالم میں شراب پیتے پیتے فخر و مباحات کے عالم میں جبکہ اقتدار کے نشے میں مست تھا، حکومت کے نشے میں مست تھا، فتح کے نشے میں مست تھا، اس نے سر اٹھایا اور کہا میں نے سنا ہے ان اسیروں میں علی کی بڑی بیٹی زینب بھی آئی ہے. اس کی کسی مشیر نے اشارہ کیا، وہ خاتون کھلے بالوں والی جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں اور جو باقی بیویوں کے حالے کے درمیان کھڑی ہے وہ علی کی بڑی بیٹی زینب بنت علی ہے. جیسی تعارف ہوا اس نے زخم زبان لگایا کہ کاش بدر و احد میں مرنے والے میرے اجداد آج زندہ ہوتے تو وہ اپنی نگاہوں سے دیکھتے کہ میں نے کس طرح سے علی کی اولاد سے ان کے خون کا بدلہ لیا. جیسے ہی اس نے یہ کلمات کہے اب تک ثانی زہرا خاموش تھی، لیکن جیسے اس نے یہ جملے کہے ایک مرتبہ ایک قدم آگے بڑھی، کہا اے یزید تو جو ان سب کے سامنے اتنا معتبر بنا ہوا ہے، اتنا محترم بنا ہوا ہے کہ ہر زبان تجھے خلیفۃ المسلمین کہہ رہی ہے، ہر زبان تجھے امیر المومنین کہہ رہی ہے، لیکن سن یزید تو علی ابن ابی طالب کی بیٹی کی نگاہ میں اتنا ہیچ ہے، پست ہے، کمتر و ذلیل ہے کہ علی کی بیٹی تجھے لائق تذکرہ نہیں سمجھتی، علی کی بیٹی تجھے لائق کلام نہیں سمجھتی. کس طرح سے علی کو پہنچایا قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اب سمجھ میں آتا ہے. حسین ابن علی اپنی خواہر گرامی کو کیوں اپنے ساتھ لے کے گئے تھے، یہ راز تھا.
انبیاء کی محنت، ختمی مرتبت کی محنت نہیں بچ سکتی تھی، نظام ولایت نابود ہو جاتا اگر ثانیہ زہرا ساتھ نہ جاتی۔ جیسی بی بی نے یہ اچانک سے جواب دیا، ایک مرتبہ یزید لرز گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنے دنوں کی تھکی ہوئی مسافرہ بی بی، یہ بھوکی اور پیاسی خاتون اس طرح سے یزید کو للکار سکتی ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا حکمران ہے، تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ جیسی ثانیہ زہرا نے یہ جملے کہے، ایک مرتبہ یزید ابن معاویہ پر سکتہ طاری ہو گیا، اور اب یزید کا سر جھک گیا، اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ علی ابن ابی طالب کی اس شیر دل بیٹی کے اچانک حملے کا کیا جواب دے۔ اور بہت سوچنے کے بعد جب کچھ سمجھ میں نہ آیا، اور باقی تمام افراد جو اب تک یزید کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہے تھے، جو اب تک یزید کو امیر المومنین کہہ کے بلا رہے تھے، جو سب مبارکبادیں پیش کر رہے تھے، سب حیرت سے ثانیہ زہرا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ کون بی بی ہے جس نے اتنے بڑے حکمران کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا؟ اور اب سب سر نگاہیں اٹھا کر یزید کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یزید علی کی بیٹی کے اس اچانک حملے کا کیا جواب دے گا۔ اور یزید جیسا چرب زبان جو بات بات پہ فی البدی اشعار پڑھ رہا تھا، جو کہہ رہا تھا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، سب بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا، کوئی نبی نہیں تھا، کوئی قرآن نہیں تھا، اقتدار حاصل کرنے کے لیے نعوذ باللہ محمد یہ ڈرامہ رچایا، یہ فی البدی اشعار پڑھ رہا تھا۔ لیکن اب وہی یزید ساکت، مبہوت، حیران، پریشان ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علی کی بیٹی کے اچانک حملے کا کیا جواب دے۔ سر جھکا ہے، بہت